بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے اور صحت مند ہوں گے۔ آج کے لیکچر میں جو ہمارے چوتھے چیپٹر کا 5واں لیکچر ہے، ہم مہدی کی بیوی خزران کے بارے میں جانیں گے۔ تاریخ اسلام میں بہت ساری خواتین آپ کو ایسی نظر آئیں گی جنہوں نے خانگی امور کے علاوہ بھرپور سیاسی زندگی گزاری۔ ان کا اپنے جو ہے شوہروں پر، یعنی جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے، ان کے مزاج پر، ان کے ذہن پر پورا کنٹرول ہوتا تھا۔ انہی میں ایک شخصیت ملکہ خزران کی ہے۔ آج ہم اسی ملکہ کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ خزران عربی میں نرم شاخ کو کہتے ہیں۔ خزران بنت عطا یہ یمن کا ایک علاقہ تھا، جرسیہ، یہاں کی ایک باندی تھی۔ ایک روایت کے تحت مہدی نے، جبکہ دوسری روایت کے مطابق خود ابو جعفر منصور نے اس کو 1,00,000 درہم میں خریدا۔ اس نے شاہی محل میں پرورش پائی، زیرک اور ذہین تھی، جتنے بھی رائج علوم تھے ان میں مہارت رکھتی تھی۔ جب جوان ہوئی تو مہدی نے اس سے دوسرا نکاح کیا۔ مہدی کی پہلی بیوی ریتا تھی۔ خزران کے وطن سے موسیٰ ہادی اور ہارون الرشید پیدا ہوئے۔ یہ بڑی حسین و جمیل تھی۔ دربار میں آمد اور وہاں کی زندگی بخش ماحول نے اس کے حسن ظاہری اور معنوی میں بے حد اضافہ کر دیا۔ اس کی اندرونی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آ گئیں۔ اس نے جس فطری اور سادہ ماحول میں آنکھ کھولی، اس کے زیر اثر وہ محل میں ہر آنے جانے والے چھوٹے بڑے کی آؤ بھگت کرتی، محتاجوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی میں بڑی فراخ دلی سے کام لیتی تھی۔ کسی پر بھی اپنی برتری یا فوقیت نہ جتاتی، سب کے ساتھ مل جل کر رہتی، خندہ پیشانی سے پیش آتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طبقہ کے لوگوں میں اس نے مقبولیت حاصل کر لی۔ لوگ اس کے ساتھ محبت کرنے لگے اور اس کی مدح و ثنا کرتے نہ تھکتے تھے۔ جبکہ اس کے برعکس ملکہ ریتا اپنے خاندانی پس منظر اور احساس برتری کا شکار ہونے کی وجہ سے عوام الناس سے کٹ کر رہ گئی اور ویسی ہر دل عزیزی حاصل کرنے میں ناکام رہی جو خزران کو حاصل تھی۔ ریتا کو اس تبدیلی کا اور کمی کا احساس تو تھا، لیکن اس کے تکبر اور نخوت نے اس کو اپنے اندر لچک پیدا کرنے میں ناکام کر دیا اور اس نے خزران کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مہدی اس کا بندہ بے دام بنتا چلا گیا اور خزران آہستہ آہستہ اپنی ترغیبات، پسند و ناپسند خواہشات کی تکمیل اس پر چلانے لگی، حتیٰ کہ وہ مہدی پر پوری طرح حاوی ہو گئی۔ امور سلطنت میں اس کا عمل دخل بڑھتا چلا گیا اور اس کی جاہ پرستی اور اقتدار سے محبت کھل کر سامنے آنے لگی۔ شروع میں جو اختیارات اور معاملات ہیں اس میں اس کا عمل دخل اتنا نہیں تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے بھرپور جو ہے کردار ادا کیا۔ مہدی جب رے میں اس کا قیام تھا، اس دوران اس کے برمک خاندان کے افراد میں سے یحییٰ برمکی کی خواتین سے تعلقات استوار ہوئے۔ خزران کو ان کا تقرب حاصل تھا۔ اس طرح
مہدی اور یحییٰ کے درمیان نہ ٹوٹنے والے تعلقات پیدا ہو گئے تھے، اور یہ آل برامکہ جو ہیں یہ شاہی عنایات اور الطافات ان پر برسنے لگیں اور یہ خاص کردار ادا کرنے لگے۔ ہارون الرشید کی ولادت اور مہدی کے خلیفہ بننے کے کچھ عرصے کے بعد خضران کے دبدبے اور وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ اس کا جو احساس تفخر تھا اور ذوم بالا دستی وہ اپنی بلندیوں کو چھونے لگا، وہ مہدی پر پوری طرح مسلط ہو کر مملکت کی واحد صاحب اختیار فرد کی حیثیت اختیار کر گئی۔ خیزران کے ہاں جب ہارون الرشید کی پیدائش ہوئی تو اس نے دودھ پلانے کے لیے اسے یحییٰ کی بیوی کے سپرد کر دیا، جس کے ہاں فضل برمکی کی پیدائش ہو چکی تھی۔ اس طرح یحییٰ اور فضل دودھ شریک بھائی بھی بنے۔ ملکہ خیزران بھی مروت کے طور پر اور برامکہ کی تالیف قلب کے لیے کبھی کبھی فضل کو اپنا دودھ پلاتے۔ اس طرح دونوں یعنی فضل اور ہارون میں رضاعت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ خیزران اپنے بیٹے موسیٰ الہادی کے مقابلے میں ہارون کو اس کی ذہانت اور حسن و جمال کی بنا پر زیادہ چاہتی تھی۔ یہ جو اس کا رویہ تھا اس نے موسیٰ الہادی کے دل میں اس کے لیے کھٹک اور کسک پیدا کر دی تھی۔ چنانچہ جب ہادی منصب خلافت پر فائز ہوا تو اس نے بڑی دانشمندی اور چابک دستی سے اپنی ماں کو امور سلطنت سے بے دخل کر دیا، اس کے اختیارات میں کمی کر دی اور حاجت مندوں کو اس کے دروازے سے دور رکھنے کی تاکید کی۔ یہ ملکہ محبت اور نفرت دونوں میں بے حد حساس اور انتہا پسند تھی۔ گرچہ اس کو جواہرات جمع کرنے اور شان و شوکت کے اظہار کا شوق تھا، لیکن دوسری طرف وہ بے حد فیاض اور دولت لٹانے والی خاتون بھی تھی۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آتا جو چاہتا وہ پا لیتا، کوئی سوالی اس کے در سے خالی نہ جاتا تھا۔ مسکینوں، یتیموں، دکھی اور قسمت کے مارے ہوئے انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ محبت اور شفقت پر مبنی ہوتا تھا۔ آخری جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا مروان ثانی، ایک مرتبہ اس کی بیوی مزنہ جب سوالی بن کر اس کے پاس آئی تو جس طرح سے اس نے اس کی خدمت اور عزت افزائی کی وہ اس کی خدا ترسی اور انسانیت دوستی کی بہترین دلیل ہے۔ خیزران کو امور ملکی اور سیاست میں دخل اندازی کی بڑی مہارت حاصل تھی۔ اگر اسلامی احکامات اور پردہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہ ہوتے تو وہ کھلم کھلا سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی۔ علم و ادب اور دین کے اصول و مبادی سے وہ بڑی خوبی سے آگاہ تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ وہ اشعار بھی کہہ لیتی تھی۔ اس کے بارے میں عام رائے یہ ہے کہ وہ بڑی باکردار، پاک باز، دیندار اور ذہین و فطین خاتون تھی۔ دین سے اس کو قلبی لگاؤ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت رکھتی تھی۔ اسے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر لگاؤ تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت پر ایک مسجد بنوائی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا گھر تاریخ اسلام میں بہت مشہور ہے، خیزران نے اس کو دوبارہ سے تعمیر کرایا۔ لوگ اس کی یاد میں اس گھر کو دار الخیزران بھی کہنے لگے تھے۔
ہارون الرشید کے خلافت کے ابتدائی 4 سالوں میں خزران کی حیثیت ایک بار پھر مختار کل کی ہو گئی تھی، اس کا اقتدار پھر سے بحال ہو گیا، لیکن 173 ہجری میں اور بمطابق 799 عیسوی میں وہ وفات پا گئی، اور اس کے ساتھ ہی تاریخ کی ایک اہم خاتون جو ہے اس کا دور اختتام پہنچا۔ اس میں سے بھی بچوں یا تو عام طور پر یہ اس سوال کے بارے میں نوٹ آ جایا کرتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ جو ایگزامینرز ہیں وہ اس میں سے شارٹ کوسچنز نکالتے ہیں، مثلاً کہ اس کا خزران کا مطلب کیا ہے، وہ کہاں کی رہنے والی تھی، دارالخزران کس نے یا دار ارقم کس نے بنوایا، اس قسم کے 2-4 کوسچن آپ کو اس ٹاپک سے ضرور نکال کر یاد کرنے چاہیے۔